لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان۔ فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کے حوالے سے آج ہم گفتگو فرمائیں گے۔ وہ عظیم شخصیات جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی، جنہوں نے اپنے عمل سے دین کا پرچم بلند کیا اور جنہوں نے اپنی قربانیوں سے تاریخ کے صفحات کو سنہری حروف میں لکھا، وہ ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ وہ بے مثل لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے دکھایا کہ ایمان کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا کہ اگر اللہ کی رضا کی طلب ہو تو انسان کی زندگی میں کسی قسم کی قربانی کم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے موضوع پر، جن کی جرت، ایثار اور قربانیوں کا تذکرہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مشہور مذہبی سکالر ہیں جناب مولانا قاصد افریز عباسی صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان مشہور نعت خوان اور بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں، میری مراد جناب احمد رضا قادری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں جناب مولانا قاصد افریز عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت کو قرآن و سنت میں کس طرح بیان کیا گیا ہے اور ان کی قربانیاں کس حد تک ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ محترم پروفیسر ماجد جمیل ستی صاحب اور حق نیوز، جنہوں نے جمال رمضان پروگرام کے توسط سے ہمیں آج ناظرین و سامعین سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، حمدن للہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا جو پروگرام آج کا عنوان صحابہ اکرام کی فضیلت اور جو محترم میزبان محترم کا سوال ہے، اس کے متعلق میں عرض کروں کہ دین اسلام کا منبع، محور، مرکز وحی الہی ہے، اور وحی الہی جس صورت میں بھی ہو، چاہے وہ وحی ایسی ہو جو تلاوت کی جاتی ہے جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے، یا ایسی وحی ہو جسے احادیث نبویہ کہا جاتا ہے، غیر مطلوع یعنی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ احادیث ہیں۔ اور یہ وحی کا علم، یہ وحی ہمارے پاس محفوظ جن احباب کے ذریعے آئی ہے، جس واسطے کے ذریعے آئی ہے، انہیں صحابہ کرام کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے قرآن کریم نے بہرہا
سینکڑوں آیات ایسی ہیں، بلکہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت بھی آپ تلاوت کر لیں، اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت آپ کو دکھائی دے گی۔ میں عرض کروں، قرآن کریم کی ابتدائی صورت میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ اولین مخاطبین اس کے صحابہ اکرام ہیں، اور ان کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ پہلا تو یہ کہ ہماری امت اور نبوت کے ساتھ جو رشتہ ہمیں جوڑتا ہے، جس رشتے کے ذریعے امت نبوت سے جڑتی ہے، اس پل کا نام صحابہ اکرام ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ جو تعلق ہے، یہ جو رشتہ ہے امت کے ساتھ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات پہ لگایا جا سکتا ہے جب کفار مکہ نے کہا، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جب کفار مکہ نے کہا کہ یہ بیوقوف ہیں جو مجلس میں بیٹھتے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایمان لائے ہیں، تو ہم ان کو بیوقوف بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے قرآن کریم میں تاکیدیں لا کر کہا کہ بیوقوف تم لوگ ہو جو ان کے خلاف بات کرتے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جن سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جیسے قبلہ آپ نے تلاوت فرمائی آیت کریمہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور قرآن کریم میں مختلف آیات ہیں، ایک آیات نہیں کئی آیات ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر، یہ 17 رمضان المبارک، یقیناً حق نیوز نے یہ پیغام بھی امت تک پہنچایا، تو غزوہ بدر کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو جمع کر کے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر یہ جو جماعت میں 313 کی لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، اگر یہ آج ہلاک ہوگی تو قیامت تک نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت کے لیے وہ اثاثہ ہیں کہ جن کا کل محفوظ ہونا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا اور پھر تمام انسانوں کے دلوں میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو چنا اور ان کو نبوت کا تاج بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے تمام انسانیت کے قلوب کو جھانکا، اور ان قلوب کو جھانکنے کے بعد منتخب کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جیسے ختم نبوت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنیدہ ہیں، ایسے ہی قیامت تک کے لیے حضور کی صحبت، حضور کے ساتھ بیٹھنے والے صحابہ اکرام چنیدہ ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ شخصیات ہیں جن کی قربانیاں تا قیامت انسانیت کے لیے پیغام نبوت، انسانیت کے لیے پیغام ختم نبوت پہنچاتی رہے گی۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو تب اس میں بہار ہے۔ ماشاءاللہ جی، بڑی پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین اور سامعین کو آپ یہ بھی بتائیں، ان کی رہنمائی کریں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں کون سے اہم اصول و آداب ہیں جو ہمیں اپنے معاشرتی اور دینی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ جی محترم، اصل یہ ہے کہ دین اسلام ایک کامل مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور دین اسلام ضابطۂ حیات جو کامل مکمل ہے، یہ اصول ہیں دین کے، اور یہ دین کے اصول صحابہ اکرام نے من ہو عن، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے فرمائے، ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کو قبول کیا، اور قبول کر کے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ کیونکہ اگر یہ قیامت تک کے لیے سبق تھا کہ اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو دیکھا جائے تو تمام انسانیت کے لیے یہ بات متفق علیہ ہے کہ انبیاء تمام معصوم ہیں، انبیاء سے تو گناہ ہوتا نہیں،
تو صحابہ اکرام امت کا حصہ ہیں لیکن گناہوں سے محفوظ ہیں، اور انہوں نے ہر بات پر عمل کر کے دکھایا، اور سچائی، دیانتداری، ایمانتداری، وعدہ وفائی، رواداری، یہ وہ ساری صفات ہیں جو انہوں نے اپنائیں، اور یہ اپنانا دین اسلام کے لیے بھی ضروری تھا اور معاشرے کے لیے بھی ضروری تھا۔ اس معاشرے میں جہاں ظلم و بربریت تھی، جہاں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی بچیوں کو درگور کر دیا جاتا، الغرض کون سی ایسی برائی نہیں تھی جو اس معاشرے میں نہیں پائی جاتی تھی۔ لیکن صحابہ اکرام جب دامن رسول میں آئے، دامن تاجدار مدینہ میں آئے، اور ختم نبوت کے سرتاج اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آئے، آپ کے پاس آ کر بیٹھے، تو انہوں نے پھر ان اصولوں کو اپنایا جو اصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیے، جو مسلمان تو مسلمان کفر بھی ان کو مانتے ہیں کہ یہ اصول ہمیشہ معاشرے کی زندگی ہیں، یہ ایسے اصول ہیں جو معاشرے کو بھی زندگی عطا کرتے ہیں اور انسان کے ایمان کو بھی جلا بخشتے ہیں۔ اس تناظر میں ایک میں واقعہ کوٹ کروں گا اگر اجازت ہو تو۔ حضرت ثعلبہ ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، مسلمان ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کام کاج کے لیے دائیں بھیجتے۔ ایک دفعہ ان کا گزر ہوا کہیں، تو کسی انصاری صحابی کے گھر سے ان کی نظر اندر پڑی، اور اندر کچھ خواتین مستورات تھیں۔ ان کی نظر پڑی تو وہ اپنے دل میں انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت بڑا جرم میں نے کر دیا، اس سے بڑا جرم کائنات ہستی میں نہیں ہو سکتا، اور وہ حیران پریشان کہ میں اب کیا کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیسے میں جاؤں گا، اور پریشانی کے عالم میں مدینہ پاک چھوڑ کر نکل گئے، دور دراز جنگلوں میں پہاڑوں میں نکل گئے، اور پہاڑوں میں جانے کے بعد انہوں نے اپنے آوازاری شروع کی، اپنے رب سے گفتگو، محو گفتگو ہوئے، اپنے رب کو یاد کرتے اور روتے، حتیٰ کہ دن گزرتے 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 40 دن گزر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں سے پوچھا، صحابہ اکرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ ثعلبہ کہاں ہیں، ثعلبہ نظر نہیں آتا۔ تو جب کسی کو اطلاع نہ ہوئی، خبر نہ ملی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہوئے، ظہر کا وقت تھا، روانہ ہوئے تو پہاڑیوں میں چلے گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک چرواہا ان کو ملا۔ اس سے سوال کیا کہ یہاں کوئی شخص ایسا تو نہیں آیا جو اجنبی ہو، جس کو آپ نہ جانتے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ایک شخص یہاں آیا ہے جو پہاڑیوں میں چھپا رہتا ہے، جس وقت رات کا ایک پہر گزر جاتا ہے دوسرے پہر میں وہ نمودار ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں اب اس جرم کرنے کے بعد کیسے آقا کی مجلس میں جاؤں گا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہی حضرت ثعلبہ ہوں۔ چنانچہ انہوں نے انتظار کیا رات ڈھلنے کا، رات آئی، پہلا پہر گزرا، دیکھا اپنے معمول کے مطابق حضرت ثعلبہ وہاں سے نمودار ہوئے، وہی ان کا انداز، اپنے سر پہ ہاتھ مارتے اور اپنے رب سے دعائیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک قریب ہوئے اور ان کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی ان کو پکڑا تو حضرت ثعلبہ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو پہلا ہی سوال کیا کہ کیا میرے جرم کے متعلق آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ یہ جرم میں نے کیا؟ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ ان کو پکڑ کے لایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو حضرت ثعلبہ، حضور نے سلام پھیرا تو دیکھا حضرت ثعلبہ کو، تو نظر پڑی آقا نامدار پر، تو بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے اور اپنے اس گناہ کی وجہ سے اتنے دکھی ہوئے کہ جان اللہ کو دے دی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ فرمایا کہ آج جنازے میں اتنے فرشتے آئے کہ پورا پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ اور فرمایا کہ ایسی توبہ کی ثعلبہ نے کہ اگر یہ توبہ سارے اہل مدینہ میں تقسیم کر دی جاتی تو ان کے لیے کافی تھی۔ یہ صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں جو ہمارے لیے، یہ معاشرتی بھی ہماری خرابی ہے، ہمارے ہاں جو بھی حیائی پھیلتی ہے وہ کیوں پھیلتی ہے؟ اسی بد نظری، بدگمانی کی وجہ سے، بد نظری کی وجہ سے۔ تو یہ اس کے اوپر اتنا سخت ان کو صدمہ ہوا
تو یہ صحابہ اکرام کی زندگی ہیں. اگر ہم انہی سے سیکھ لیں تو یقیناً ہمارا دنیا بھی ہماری بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. بے شک ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. ہم اپنے دوسرے مہمان جناب احمد رضا قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، او نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو عظمت صدیق دی، او پوچھو رسول پاک تو عظمت صدیق دی. سب کچھ نثار کیتا چڈی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا چڈی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. تے قدسی ویراشک تے دوستو کردے ہون گے، قدسی ویراشک دوستو کردے تے ہون گے، وچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی، وچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی، او پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. تے آ تینوں میں وکھاواں دشمن صدیق دے، آ تینوں میں وکھاواں دشمن صدیق دے، او چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی، چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. اور مقطع ہے کہ ساڈے جسم وچ شاک نہیں خون غیر دا، ساڈے جسم وچ شاک نہیں خون غیر دا، اسے واسطے کرنیاں عزت صدیق دی، کرنے آئے سے واسطے عزت صدیق دی.
او نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام آپ نے پیش کیا۔ اب ہم دوبارہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے میں جناب مولانا قاصد افریز صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ صحابہ کرام کی جو محبت کا جو مقام اسلام میں کیا ہے، اور کیا ان کی محبت ایمان کا جزو ہے؟ جی بہت شکریہ، بہت اچھا کلام پڑھا۔ اس کے لیے ایک شعر مجھے ذہن میں آتا ہے، پروانے کے لیے چراغ اور بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ اور آپ نے جو سوال کیا اس کے بارے میں، اب مشہور حدیث پاک ہے جو ہر خطبے میں تقریباً خطیب ائمہ حضرات جمعہ کے دن پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عبداللہ ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ تو اس میں معیار قرار دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں حضور نے فرمایا، لوگوں دیکھو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور ان سے محبت میری محبت کی وجہ سے ہے، کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کی محبت تھی، اس محبت کی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جذبہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گھر تشریف لے گئے تو جیسے ہی ہوش آیا تو ماں نے کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے پیش کیا کہ شاید کوئی طبیعت سنبھلے، تو فرمایا کہ میں بالکل نہیں کھاتا اس وقت تک جب تک مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ جو ہے خبر نہ دے دیں۔ چنانچہ جب خبر ملی کہ حضور خیر و عافیت ہیں، پھر فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو، لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، تو پھر انہوں نے کھانا پینا تناول فرمایا۔ تو یہ صحابہ کی حضور سے محبت تھی، اور اسی وجہ سے امت بھی صحابہ اکرام سے محبت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان لوگوں کو خاص کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، لا تعدوا عیناک عنہم، محبوب ان سے آپ نظر بھی نہ پھیریں۔ جب اتنے قیمتی اور محبت والے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نظریں نہ پھیریں، تو پھر امت کو کیسے ان سے نظریں پھیرنی چاہیے؟ ان کی محبت ایمان کا لا شک جز ہے، اور ایسا جز ہے جس کو چھوڑ کر ہم نہ دین اسلام ہمارے پاس محفوظ رہ سکتا ہے، اور حتیٰ کہ کتاب اللہ قرآن کریم بھی ہمارے پاس محفوظ نہیں رہ سکتا۔ بے شک جی، آپ نے بڑے جامع معنی انداز میں جو ہے ناظرین و سامعین کی رہنمائی آپ فرما رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین و سامعین کو جناب مولانا قاصد افریز عباسی صاحب آپ یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ صحابہ کرام کی جو زندگیوں میں ہمیں سب سے زیادہ کس پہلو پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، ان کی روحانیت یا ان کی عملی قربانیاں؟ دیکھیں جی، روحانیت کا جو معیار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، وہ معیار ان کا خاصہ ہے، وہ انہی کو حاصل ہے، اس کے بعد امت کے کسی شخص کو بھی وہ معیار حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم مقتدیتم اہتدیتم، میرے ستارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یعنی کہ صحابہ اکرام کی روحانیت کا یہ معیار ہے کہ کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ منزل پر پہنچیں گے۔ تو یہ تو روحانیت کا معیار ان کا ہے، امت میں کسی کا یہ معیار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، عملی جو زندگی ہے صحابہ اکرام نے جو کر کے دکھایا، ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم ویسے کریں، اور ہم کریں گے تو تب جا کے کامیاب ہوں گے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ، ہم سوچیں کہ صحابہ کرام کی قربانیاں کیسی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں ہیں، اور کچھ شہزادے آپ کے پاس آئے ملاقات کے لیے، جیسے جو ہے عام الوفود میں آتے تھے، اور وہ آئے اور آ کے ملاقات کے لیے آئے تو ملاقات کر کے واپس جانے لگے۔ تو شہزادے نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا تو اس لیے میں تحفے تحائف مدینہ سے باہر چھوڑ کر آیا ہوں، ساتھ نہیں لایا کہ اگر میرے تحفے تحائف ریجیکٹ کر دیے جاتے تو میری انسلٹ تھی، بےزتی تھی، تو اس وجہ سے میں مدینہ سے باہر وہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو آپ میرے ساتھ کوئی بندہ روانہ کریں
جو ان تحائف کو ہم سے وصول کر کے آپ کے پاس لائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ جہاں کھڑے تھے وہیں سے چل پڑے کہ کہیں حضور کی اطاعت اور فرما برداری میں، آپ کے حکم ماننے میں کہیں ہم سے تاخیر نہ ہو جائے۔ چل پڑے، جاتے ہوئے راستے میں عرب کی تپتی ریت اور یہ مشکل ترین راستے، اور شہزادے گھوڑے پہ سوار اور یہ پیدل چل رہے ہیں۔ جاتے ہوئے شہزادے سے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ سوال کر لیں۔ اس نے کہا کہ آپ غلام ہو، میں شہزادہ ہوں، کیسے آپ کو اپنے ساتھ سوار کر لوں؟ پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں کہ مجھے آپ جوتے دے دیں تاکہ وہ پہن لوں، آپ کے ساتھ چل سکوں۔ شہزادے نے اس پر بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چلے اور تحفے تحائف وصول کیے، اور وصول کرنے کے بعد حضور کی مجلس میں آئے، اور حضور کی مجلس میں آئے تو حضور نے دیکھا کہ فرمایا معاویہ یہ کیا حال بنایا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے حکم ماننے میں، جوتے میرے دوسری طرف رکھے تھے، حکم ماننے میں تاخیر ہو جاتی، اس لیے میں وہیں سے چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلم امتی معاویہ، میری امت کا سب سے زیادہ حلم والا معاویہ ہے۔ اور پھر حلم کا ثبوت کیسے ہوا یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جس وقت گزر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہ بھی دنیا سے 12 سال حکمرانی کے بعد تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، وہ بھی تشریف لے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہ بھی تشریف لے گئے۔ جناب سیدنا حضرت حسن مجتبیٰ کا زمانہ گزرا، وہ بھی اس کے بعد جس وقت انہوں نے بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ کی، تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے اور اسلام کو بڑی فتوحات حاصل ہوئیں۔ اور جب یہ فتوحات حاصل ہوئیں تو بہت سارے لوگ قیدی بن کر آئے، اور یہ جو قیدی آ رہے تھے، ایک قیدی ایسا آیا جس کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، بڑا اس کا اکرام کیا، بڑی اس کی خدمت کی۔ الغرض یہاں درمیان میں کچھ 40 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، تو انہوں نے اس کی بڑا اکرام کیا، خدمت کی۔ خدمت کرنے کے بعد 3 دن وہاں ٹھہرنے کے بعد جب اس کو رخصت کرنے لگے، تو جب رخصت کرنے کے لیے آئے تو اس نے سوال کیا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں کیا جاتا جو آپ نے میرے ساتھ کیا، ایسا سلوک تو جنگی قیدیوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری تعلیمات ایسی ہیں، اور شہزادے نے اس نے کہا کہ آپ نے پہچانا نہیں مجھے، میں وہی معاویہ ہوں جو آپ کے ساتھ تحائف لینے کے لیے گیا تھا۔ تو یہ ہے حلم۔ اسی وقت شہزادہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور کہا کہ یہ وہ حلم ہے جو معاویہ کو عطا کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ صفات ہیں عملی جو صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، صرف ہماری طرح بانگ و برات دعوے نہیں تھے، بڑی بڑی باتیں نہیں تھیں، بڑے بڑے مطالعے اور کتابیں نہیں تھیں اس زمانے کی طرح، بڑی بڑی تقریریں نہیں تھیں، بس عمل تھا۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لفظ سیکھ لیا، منہ عن، اس پر عمل کیا، اور ایسا عمل کیا کہ قیامت تک کے لیے وہ مشعل راہ بن گئے۔ ماشاءاللہ جی، بڑی پیاری آپ نے گفتگو فرمائی۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان جناب احمد رضا قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اپنا دوسرا کلام پیش کریں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب
عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ تے دنیا تے جس دکھ نہیں پایا، تے کیوں آیا کیویں آیا، تے پوچھ اویس بلال دے کولوں انہاں کیویں یار منایا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ اور عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ اور مقطع کہ نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہیں مرتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیارے کلام آپ نے پڑھے جناب احمد رضا قادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے۔ اس کے ساتھ ہمارے جو مہمان تھے جناب مولانا قاصد افریز عباسی صاحب، آپ کا بھی جناب بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں ناظرین و سامعین کی رہنمائی فرمائی اور فضائل صحابہ پر بڑی مدلل جامع معنی آپ نے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو بھی اجر عظیم سے نوازے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے۔ آج کا جو موضوع تھا فضائل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کے حوالے سے جناب علامہ صاحب نے بڑی جامع معنی گفتگو کی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اپنی نوجوان جو نسل ہے اس کے لیے
یہ اقدامات وہ اقدامات اٹھانے ہیں ہم نے کہ جس میں ہمارے صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں، جو سیرت ہے، جو انہوں نے عمل کر کے اس دنیا کے اندر دکھایا ہے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اور وہ اس کے اوپر عمل کر پائیں اور ایک کامیاب معاشرہ جو ہے نا وہ تشکیل پائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اختتام اس شعر پر: لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله۔